ہمارے مولوی نعیم صاحب بتا رہے تھے آپ کو. بس آپ کو میں بتا دوں کہ جسم فانی ہے سجانے کی ضرورت کیا ہے. جسم فانی ہے سجانے کی ضرورت کیا ہے. حسن دنیا کو دکھانے کی ضرورت کیا ہے. ایسے اعمال کرو کہ روح سے خوشبو آئے, عطر کپڑوں میں لگانے کی ضرورت کیا ہے. بس اگر اس شعر کو سمجھ لیں گے تو بہت بڑی بات ہے. لیکن اگر آپ خاموشی کا تالا لگا کے بیٹھے ہیں, حالانکہ اتنی خاموشی کے ساتھ میں کہیں بھی رہتا ہوں, نظامت نہیں کرتا ہوں, لیکن جہاں میں امام رہتا ہوں بہت کم بولتا ہوں, کیونکہ نظامت میں زیادہ بولیں گے کہیں گے اپنے گاؤں کے امام صاحب زیادہ بول رہے ہیں. اس لیے میں سوچتا ہوں ہم بول کر کے زیادہ کام کر دیں, زیادہ علماء کرام بولے. میں گزارش یہ کروں گا کہ اگر سبحان اللہ الحمدللہ بیچ بیچ میں بولیے گا تو آپ کو ٹینشن ہے, ٹینشن نہیں ہے. سارے لوگ محبت سے مسکرا کر بولیے نا سبحان اللہ, اور کر کے بولے یا حبیب اللہ, کیونکہ جو نبی کے نام کا نعرہ لگا نہیں سکتا, قسم خدا کی وہ نیکی کما نہیں سکتا, بغیر ان کی سفارش کے حشر میں نجدی تمہارا باپ بھی جنت میں جا نہیں سکتا. اس لیے نبی کے نام پر ہم بولتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آخر تم لوگ ہر محفل میں رضا رضا کرتے ہو, تم لوگ بریلوی ہو گیا. ایک جگہ میں نے کہا تھا قاری نعمان صاحب کہ تم لوگ رضا کے نام سے جلتے ہو وہابی ہو گیا. تو ایک آدمی بڑا تیور گرم ہو گیا اس کا. میں نے کہا کہ تم سے کوئی میرا پرواہ نہیں ہے, اس لیے کہ جو میرے نبی کا نہیں ہو سکتا وہ میرا بھی نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے میں نے کہا تھا کہ دیکھ کر دشمن سرکار ہوا ہوتا ہے, سامنے جب بھی بریلی کا رضا ہوتا ہے. کربلا میں یہ محمد کا نواسا بولا, حوصلہ چاہیے تعداد سے کیا ہوتا ہے. اس لیے رضا والے اگر کم ہو تو کوئی دقت ایسا مت رہے گا, اس کا پلہ بھاری یہاں بھی رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ, کل وہاں بھی رہے گا. تو میں گزارش سے کہوں گا کہ آپ بول کر کے سننے کی کوشش کیجیے. ورنہ آتے ہیں جگہ سمجھا رہے تھے امام صاحب, کیسا ہے نا بیٹا, دائیں ہاتھ سے کھاؤ گے پیو گے جو فائدہ میں رہو گے. اور سرکار کے سنت طریقہ بھی ہے امام صاحب. جانتے ایک آدمی چوراہا پر 5 لٹی بہت بہرات قسم کا آدمی تھا, کہا کہ نہ مولانا کو سنتا تھا, انہیں کسی کو نہیں سنا, اپنا باپ کو نہیں گیا قریب, دیکھا کہ بائیں ہاتھ سے سگریٹ پی رہا تھا. تو میں نے کہا بابو تم پھیپھڑا جلاؤ چاہے میرا دل جلاؤ کوئی پرواہ نہیں ہے, لیکن تم بائیں ہاتھ سے پی رہے ہو اس میں بہت تکلیف ہو رہی ہے, اس لیے کہ میں امام ہوں. تو کہا حضرت چپ رہیے, آپ کو معلوم نہیں ہے. کہا کیسے؟ میری امی جان بولتی ہے بیٹا بائیں ہاتھ سے کھاؤ گے پیو گے تو شیطان کے پیٹ میں جائے گا, اس لیے ہم بائیں ہاتھ سے سگریٹ پی رہے ہیں, شیطان کا پھیپھڑا جلا رہے ہیں. بتائیں الٹا ہم کو سمجھاتے ہیں. میں نے کہا بوڑھا سمجھ رہا تھا مقدر بدل گیا, بیٹا ہوا جوان تو گھر سے نکل گیا. بہت ہی عزیز ہے بچہ بھی پاؤں مارا تو زمزم نکل گیا. حضرات آپ سے میں گزارش سے کروں گا وقفے وقفے سے سبحان اللہ الحمدللہ بولیے, تاکہ بولنے والے کو یہ محسوس ہو کہ ہم سامعین کے بیچ پڑھ رہے ہیں. ورنہ اگر روم میں پڑھنا ہوتا تو قاری نعمان صاحب اپنا چھوٹی لڑکوں میں پڑھ لیتے, لقمان صاحب ڈالتے ہیں میں پڑھ لیتے, لیکن یہاں نے کیا ضرورت ہے. ہم سے ناصری یہاں نے سبق دیا ہوتا ہے کہ کوئی سامنے سامعین رہیں گے, وہ بھی بولیں گے میں بھی بولوں گا. کون سی ادا رب کائنات کو بتایا ہے مسلمانوں, ذریعے نجات کے لیے کافی ہو جائے گا. سننے والے کا مرتبہ اگر بلند ہے, اگر سننے والے کا مرتبہ بلند ہے تو سنانے والے کا بھی مرتبہ بلند ہے, دونوں کا مرتبہ بلند ہے. کیونکہ نعت رسول پڑھنا صحابہ کی سنت ہے اور سننا میرے آقا کی سنت ہے مسلمانوں. اب آئیے بلا تاخیر قاری نعمان صاحب کو میں آواز دے رہا ہوں بس ان 4 مصروں کے ساتھ کہ وہ مشکلوں کو بھی مشکل میں ڈال دیتا ہے, وہ مشکلوں کو بھی مشکل میں ڈال دیتا ہے, جو ڈوبتا ہوا سورج نکال دیتا ہے. یہ میری ماں نے بتایا تھا مجھ کو بچپن میں, بیٹا نبی کا ذکر مصیبت کو ٹال دیتا ہے. اب آئیے ان کا استقبال ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, جشن عید میلاد النبی.